مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ جی فوری طور پر استعفیٰ، سب سے پہلا اسٹیپ استعفیٰ ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد دیگر چیزیں ہوتی. آج کے جلسے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے. بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہم روٹی کپڑا مکان جن سے عوام سے چھین لیا ہے جس حکومت نے، ہم وہ دینے کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم، دس از می کرن ناز. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. آج فائنلی وہ جلسہ ہو گیا جس کے بارے میں پی ڈی ایم کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ آج کا یہ جلسہ جو ہوگا وہ آر یا پار ہوگا. لاہور کا جلسہ فقید المثال ہوگا. لاہور کے جلسے میں اتنے لوگ ہوں گے کہ جو حکومت کو گھر بھیج دیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. پی ڈی ایم کا جب آغاز ہوا، جب اے پی سی ہوئی اور اس کے بعد جو فیصلے سامنے آئے کہ جی کس طرح سے مرحلہ وار پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، سب سے پہلے اس میں جلسے ہوں گے، جلسے کے بعد پھر لانگ مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا، اینڈ دین کس طرح سے یہ تحریک آگے بڑھے گی. تو اس پر بھی یہی ایک عام رائے تھی، متفقہ رائے بھی آپ کہہ لیجیے، بہت سارے لوگوں کی تھی، پبلک کی بھی تھی، کہ پی ٹی آئی کا سیم اسی پیٹرن پر پہلے جلسے اینڈ دین 126 دن کا دھرنا ہم دیکھ چکے ہیں، پاکستان کی عوام دیکھ چکی ہے. مطالبہ آلموسٹ دونوں کا سیم. یہاں پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، محمود خان اچکزئی صاحب، اس کے علاوہ دیگر جماعتیں، یہ تمام لوگ مل کر ایک مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو جائیں، پاکستان میں دوبارہ الیکشنز ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر اقتدار جمہوری طریقے سے کسی اور کو منتقل ہونا چاہیے، کیونکہ خان صاحب نے بیڑا غرق کر دیا ہے. سیم اسی طرح کے مطالبات 2014 میں عمران خان صاحب کے تھے. 4 حلقوں کو لے کر انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا. 4 حلقوں کو لے کر وہاں پر دھاندلی کا شور کر کے انہوں نے یہ دھرنوں کا اور جلسوں کا آغاز کیا تھا. ڈی چوک پہنچے تھے، 126 دن وہاں پر وہ رکے تھے. ان کے ساتھ پیڈ بھی شامل تھا، جن کا ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو 14 لوگ ان کے شہید ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن سانحہ میں، اس کے انصاف کو لے کر ان کا ایک الگ مطالبہ تھا. تو یہ 126 دن کا دھرنا جس کو پیٹ نے پہلے چھوڑ دیا تھا، این خان صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا تھا. 126 دن کے دھرنے پر جا کر بات ختم ہوئی تھی، کیونکہ وہ افسوسناک سانحہ، وہ تکلیف دہ سانحہ جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا، 16 دسمبر کا سانحہ ہوا تھا، جس کے بعد اس دھرنے کو ختم کیا گیا تھا. اس دھرنے سے بھی اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا. سیم اسی طرح سے اس جلسوں سے، یہ جلسوں کی جو پوری سیریز رہی، جو گجرانوالے سے شروع ہوا، پھر کراچی میں ہوا، پھر پشاور میں ہوا، پھر کوئٹہ میں ہوا، پھر اس کے بعد ملتان میں ہوا، اینڈ دین ناؤ لاہور میں ہو رہا ہے، لاہور میں آج ہو گیا. اسی طرح کی جلسوں کی سیریز وہاں پر بھی ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا. آج بھی یہ جلسوں کی سیریز کا اختتام لاہور جلسے سے ہوا ہے. آج بھی نتائج بالکل اسی طرح سے ہیں. حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے، کسی کا کوئی استعفیٰ نہیں آیا ہے. حکومت جو حکومت پریٹینڈ بھی کر رہی ہے یا حکومت دکھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کے جلسے، جلوس اور دھرنوں سے. سیکنڈلی میں یہ بات کروں گی کہ اس وقت حکومت ایسا لگتا ہے، اپوزیشن ایسا لگتا ہے کہ بند گلی میں ہے. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یا حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اس وقت پی ڈی ایم کے پاس، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یا تو انہوں نے ٹائمنگ کا بڑا غلط استعمال کیا ہے، شاید یہ جو اس وقت ٹنیور چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، 2 سال، 2.25 سال کے بعد انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، تو یہ ٹائم بھی نہیں ہے. آپ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے یہ کیمپین لے کر نکلتے، شاید آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو جاتا. بٹ اس وقت جو یہ کیمپین چل رہی ہے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی فائدہ اس وقت پی ڈی ایم کو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. جلسے ہو گئے، جلسوں کے بعد آج غور کیا جا رہا تھا، آج یہ سوچا جا رہا تھا، آج یہ کہا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے کہ آر یا پار کا دن ہے آج کا. آج کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. تو میں، میرے علاوہ پاکستان کی تمام عوام، پاکستان کے عوام کے علاوہ دیگر ناقدین اور انفیکٹ انٹرنیشنلی جو لوگ پاکستان کی سیاست کو فالو کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم آج ایسا کیا کرنے جا رہی ہے، کون سا ایسا لائحہ عمل دینے جا رہی ہے کہ جس کے بعد واقعتاً حکومت کے لیے خطرے کی بات ہوگی. بٹ
آج بھی وہی گھسی پٹی باتیں مریم صاحبہ کی طرف سے بھی کی گئیں, بلاول صاحب کی طرف سے بھی کی گئیں. بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہم روٹی کپڑا مکان جن سے عوام سے چھین لیا ہے جس حکومت نے, ہم وہ دینے کے لیے آئے ہیں, یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے. تو بلاول صاحب ابھی کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے اس حکومت کو گرائیں, اس حکومت کو گرانے کے بعد زرداری صاحب پہلے وزیر اعظم بن جائیں, دوسرے ٹینور میں مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بن جائیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, اپنی شرائط پر باتیں منوائیں. یہ اقتدار کی جنگ نہیں تو یہ کون سی جنگ ہے؟ پھر اس کے بعد مریم بی بی پرانی ساری باتیں دکھا دکھا کے کہ خان صاحب یہ کہا کرتے تھے, خان صاحب وہ کہا کرتے تھے, اور آج خان صاحب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور وہ تابع دار ہیں. تو مریم بی بی, میرا یہ سوال ہے کہ وہ ساری حکمت عملی یا وہ آر یا پار والی سچویشن وہ سب کچھ کہاں ہے؟ جو باتیں آپ سنا رہی ہیں وہ میڈیا پر بیٹھ کر تمام ٹی وی ٹاک شوز میں, میں بھی, میرے علاوہ دیگر اینکرز بھی, یہ ساری باتیں خان صاحب کی بھی, آپ لوگوں کی بھی, جو آپ نے اپنی حکومت میں باتیں کی یا اس سے پہلے جو آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یا مولانا فضل الرحمان کے لیے یا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے لیے جو باتیں کر رہی ہوتی تھی وہ ساری باتیں, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف, خان صاحب کیا وعدے وعید کرتے رہے ہیں جس پر عمل نہیں ہو رہا, وہ ساری باتیں تو میڈیا ٹاک شوز میں تمام اینکرز بیٹھ کے دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے آج ایسا نیا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے حکومت کو فیل ہو کہ ہاں جی وہ خطرے میں ہے, استعفیٰ دینا پڑ جائے گا, 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن پر حکومت کو گھر جانا پڑے گا. تو آج کے جلسے سے اب تک کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ہو سکتا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے اب پی ڈی ایم کے لوگ یہ کہیں کہ لاہور کے جلسے کو بہت بڑا بنانے کے لیے اور بہت بڑا کامیاب جلسہ کی بنیاد پر اس کو کامیاب جلسہ کہتے ہوئے ہم کہہ رہے تھے کہ جی آج یہ آر ہوگا یا پار ہوگا, یعنی پبلک اتنی آئے گی. تو آن اے سیریس نوٹ بہت سارے چینلز دکھا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں اتنے لوگ نہیں ہیں, بہت سارے چینلز دکھا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں لوگ ہی لوگ ہیں. بٹ سیریسلی جب باریک بینی کے ساتھ میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے تو 11 جماعتیں مل کر 11 جماعتیں, اگر وہ مریم نے آج کہا کہ جی یہ پی ڈی ایم کی کال پر لوگ نہیں آئے بلکہ لوگوں کی کال پر پی ڈی ایم نے یہ جلسہ اس پورے پی ڈی ایم کا انتخاب کیا ہے, اور پی ڈی ایم کے انتخاب کے بعد یہ پورا کا پورا ایک جو سسٹم چل رہا ہے اس وقت پی ڈی ایم کے احتجاج کا, یہ عوام کی کال پر چل رہا ہے. تو وہ عوام کہاں تھی؟ 11 جماعتیں مل کر اتنا بڑا مجمع یہاں پر اکٹھا نہیں کر سکیں جو پاکستان تحریک انصاف نے 2011 یا 2014 میں کیا تھا لاہور میں ہی. بہرحال بہت ہی اچھا موقع تھا اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اور دیگر جماعتوں کے پاس کہ وہ فیس سیونگ لے سکتی تھی اس طرح سے کہ کووڈ ہے, کووڈ کی وجہ سے آپ لوگ کہتے رہے کہ بجٹ میں خان صاحب نے فیس سیونگ لی کووڈ کو بہانہ بنا کر, تو آپ بھی اس وقت فیس سیونگ لے سکتے تھے اگر آپ لوگ رک جاتے, اگر آپ یہ بات مان لیتے, اور اگر آپ یہ کہتے کہ جی عوام کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں, وہ اپنے گھروں میں رہیں, اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں, اس کے اسپریڈ سے بچائیں. تو اس وجہ سے ہم اپنا جلسہ اور ہم اپنی ان ایکٹیویٹیز کو 2 مہینے یا 3 مہینے پر منتقل کر رہے ہیں, آگے بڑھا رہے, تو آپ کو ایک اچھی فیس سیونگ مل سکتی تھی. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے ایسا لگتا ہے, بڑا کلیئرلی لگتا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم ایک بند گلی میں جا رہی ہے. آپ لوگ فیصلہ نہیں کر پائے کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے یا استعفیٰ لینا ہے. پہلے آپ یہ نعرہ لگاتے رہے کہ جی وزیر اعظم صاحب مستعفی ہوں, ان کا استعفیٰ چاہیے. پھر اس کے بعد پچھلے 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے یہ بات شروع ہوئی کہ جی ان کو تمام لوگوں کو اسمبلیز سے استعفیٰ دے دینا چاہیے, سندھ گورنمنٹ کو اپنی اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے. اینڈ دین اس کے بعد خان صاحب نے کلیئرلی کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ لوگ استعفیٰ دے دیں, ہم وہاں پر ان سیٹوں پر ری الیکشن کروا دیں گے. اینڈ دین پھر شاید آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ اگر ری الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر شاید نتیجہ وہ نہ آئے کہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس حکومت کو گرا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو وہ نتیجہ مل جائے. بہرحال جی سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے, جہاں پی ڈی ایم کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا لیا جائے. بہت اچھے طریقے سے اس اپوزیشن کو, خاص طور پر مسلم لیگ نون کو, تو بہت اچھے طریقے سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے, اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ نہ جلسے جلوس سے حکومتیں گرتی ہیں, نہ دھرنوں سے حکومتیں گرتی ہیں. پرفارمنس سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. پرفارمنس کیا ہی اچھا ہوتا مسلم لیگ نون کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, دیگر جماعتوں کے لیے, باقی 9 کہ اگر آپ ٹینیور پورا کرنے دیتے, ٹینیور پورا کرنے دیں, اس کے بعد پرفارمنس کی بیس پر آپ اپنی اسی تحریک کو آگے لے کر بڑھیں, شاید اس کا آپ کو فائدہ الیکشن میں ہو جائے. لیکن فی الحال کہ آپ ایک حکومت کو کام بھی نہیں کرنے دے رہے,
آپ ان کو یہ موقع بھی نہیں دے رہے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں. آپ پرفارمنس کے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے، آدھے ٹینیور ہونے سے پہلے ہی آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جی استعفیٰ دے دیں، آپ حکومت چھوڑ دیں، اس کے بعد ری الیکشنز ہوں اور اس کے بعد اقتدار ہمیں دے دیں. تو پھر پی ڈی ایم کو اگر آپ کے پاس اقتدار آ بھی جاتا ہے، اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے، ورسٹ سچویشن پر جا کر آپ سوچیں، تو اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ یہی ساری سچویشن آپ کو بھی فیس کرنی پڑے گی. اور یہی ساری سچویشن گھوم کر اگر حکومت گر جاتی ہے، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ایسا پاسبل ہے نہیں، ایسا دکھتا نہیں ہے. ایسا اس لیے بھی نہیں دکھتا کیونکہ آپ کی اپنی جماعت کے اندر آپ کی جو یہ پی ڈی ایم ایک جماعت بنی ہوئی ہے 11 جماعتوں کو ملا کر، اس میں ہی اتفاق دکھائی نہیں دیتا ہے. سندھ گورنمنٹ نہیں استعفے دینے چاہتی. مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ جی فوری طور پر استعفیٰ، سب سے پہلا اسٹیپ استعفیٰ ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد دیگر چیزیں ہوتی. پاکستان مسلم لیگ نون اب جا کر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ استعفے دے دیں. مسلم لیگ نون کا مان گئی ہے استعفوں پر. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم CEC میں اپنے ڈسکس کریں گے، ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. قومی اسمبلی سے ہم استعفیٰ دے دیں گے لیکن سندھ گورنمنٹ سے ہم اس کو نہیں لوز کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اگر اس وقت لوز کیا گیا کراچی کی، سندھ کی جو سچویشن ہے، شاید پیپلز پارٹی کو وہ نتائج نہ ملیں جو پچھلے 12 سال سے نتائج ان کو پچھلے الیکشنز میں ملتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ 12-13 سال سے براجمان ہے. بہرحال جی آن اے سیریس نوٹ، ویری ویری کلیئر، آج کے جلسے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے. ان کو خود راستہ نظر نہیں آ رہا کہ آخر انہوں نے کرنا کیا ہے. بہت اچھا ہوتا کہ اگر یہ فیس سیونگ لیتے، اگر یہ کووڈ کو بیس بنا کر کچھ عرصے کے لیے اپنے دھرنے کو، اپنے احتجاج کو، اپنے جلسے کو آگے منتقل کر دیتے. بہرحال آج میں ویٹ کر رہی تھی کہ مریم بی بی، مولانا فضل الرحمان صاحب یا بلاول صاحب یہ بتاتے کہ وہ نیکسٹ ان کا اسٹیپ کیا ہے، 31 تاریخ سے پہلے حکومت کو کیسے گرائیں گے، وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ کیسے لیں گے. بٹ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، آج کے جلسے سے کچھ بھی نہیں نکلا. پبلک بھی اس طرح سے گیدر نہیں کر پائے جیسے 11 جماعتوں کا ایک کراؤڈ آج لاہور میں گریٹر اقبال پارک میں دکھائی دینا چاہیے تھا. بہرحال لیٹس سی کہ اب ان کا نیکسٹ اسٹیپ جو آج کے جلسے تک تو ڈکلیئر نہیں ہوا، ڈسکلوز نہیں ہوا. ڈسکلوز کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے اپنے لوگوں کو خود معلوم بھی ہے یا نہیں کہ اب ان کا نیکسٹ لائحہ عمل، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ بلاول نے کہا کہ اب ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. تو لیٹس سی اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں پر ایسا کیا کرتے ہیں کہ حکومت کو کوئی نقصان پہنچے، یا پھر سچویشن کچھ ایسی ہی ہے کہ پی ڈی ایم کی اپنی حکمت عملی خود ان کے اپنے گلے پڑ رہی ہے. اپنا بے حد خیال رکھیے، ویڈیو پر کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کو جو اپڈیٹس مل رہی ہیں اس چینل کے تھرو کیا وہ بہتر ہیں یا اس میں مزید بہتری کی. اوبویسلی مزید بہتری کی تو گنجائش ہر وقت ہر قدم پر ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے کام اچھا کرنے کے لیے مزید ہمت ملتی ہے. سو اپنا بے حد خیال رکھیے، اپنے ملک کا خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.